بتائیں کوئی ایک چیز جو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے بہت لیک کرتے ہیں, بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لٹریسی ریٹ کس کی؟ پاکستانیوں کی. جی. جی پڑھائی پڑھا لکھا جیسے ہے, جیسے ابھی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اسکولز میں آپ دیکھیں وہاں پہ نہیں ہے ان کا. پاکستان کا جو لیول ہے نا ان کا بہت زیادہ ریٹ ہائی ہے انڈینس کا, ہمارا لٹریسی ریٹ نہیں. لیکن ویجیٹیرین کا بھی ٹرائی کیا فوڈ؟ ویجیٹیرین فوڈ جی. ہاں جی اچھا ہے. شاکاہاری اچھا. ہم لوگ شاکاہاری ہیں, وہ جو ہوتے ہیں جو نان ویج رائٹ. وہ لوگ وہ کرتے ہیں. لیکن اب تو ان کے تمام ریسٹورینٹس وغیرہ میں سب مکس چل رہا ہے. آپ پاکستانیوں کو ہلکا نہ لیں. کبھی انڈیا جانے کا موقع ملا, جانا پسند وش کہ میں جاؤں, میرا دل ہے. کون سی سٹی دیکھنا میں پسند؟ بامبے دیکھنا چاہتی ہوں, دلی دیکھنا چاہتی ہوں, یہ ان کا کلکتہ دیکھنا چاہتی ہوں. مطلب میں جسٹ ان کی نا سویلائزیشن, ان کی ثقافت اور ان کو دیکھنا چاہتی ہوں. ہاؤ دے اسپینڈ دیئر, ہاؤ دے لیو, ان کے گھر, ان کا رہنے کا اسٹائل, ان کے مندر, ان کا کیا ہے. یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گناہ ہے. بالکل. کسی کی ثقافت میں جا کے دیکھنا اور ان کو ڈگ آؤٹ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ڈر بھی لگتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ وہاں پہ سیف نہیں ہے. وہ لوگ ایک دم سے دشمنی پہ آ جاتے ہیں اس طرح کے, ایک دم سے ان سے بڑا ہمارا دشمنی کوئی نہیں ہے. تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا پڑتا ہے ایز اے پیٹریوٹ اور ایز اے پاکستانی کہ ہم پہلے پاکستان ہے ہماری پرائیورٹی, اس کے بعد انڈیا. اگر وہ جس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ محب وطن ہیں, اور ہم تو اپنے وطن کے لیے جان بھی دینے کے لیے قربان ہیں. آپ کا نام؟ مس شازیہ سعید. آپ کا نام؟ مزافیہ سعید. فورن کنٹریز کے ایکسپیرینس کی کون سی کنٹریز ہیں جو پرسنلی آپ وزٹ کر چکی ہیں, اور کون سا اب تک آپ کو سب سے اچھا لگا ہے؟ مطلب ہم لوگ جیسے سعودی عربیہ, انگلینڈ, ادھر قطر, دوحہ, ادھر ہم نے کیا ہے. ابھی ہمارا پلان ملائیشیا اور ادھر دوسری کنٹریز کا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ساری کنٹریز بہت اچھی لگی ہیں. ہاں سعودی عربیہ میں تھوڑا سا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا ریلیجن کے مطابق پردہ, اور یہ باقی کنٹریز میں بھی ہے لیکن سعودی عرب میں زیادہ. انگلینڈ میں ہے, ہم ایزیلی گھوم سکتے ہیں, وہاں بھی ہمارا کلچر جو ہے کافی حد تک مطلب نمایاں ہے. وہاں ہمارے کھانے, حلوہ پوڑی, سری پائے, ہر چیز ملتی ہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جیسے باہر کسی آئے, ہمیں یہی لگتا ہے ہم پاکستان میں ہی گھوم رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, اگر میں آپ سے ایز اے پاکستانی پوچھوں وٹ ڈو یو پیپل تھنک اباؤٹ انڈیا, کیا چیز پہلی ذہن میں آتی ہے جب آپ انڈیا کا نام سنتی ہیں؟ انڈیا بہت اچھا کنٹری ہے. ہمارے وہ نیبرز ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت زیادہ فرینڈلی لوگ ہیں, اور ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, ہم ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. اور ہمارا ان کے ساتھ کچھ نہیں, وہ ہم ان کی جو ہیں پکچرز اور ان کی جو ہے ثقافت, کلچر, اس کے بعد سے امپریس بھی ہیں. کچھ وہ لوگ ہم سے لیتے ہیں, چیز اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو اس طرح سے مل کے بیسیکلی ہم ایک ہی کانٹیننٹ سے ہیں. اب علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن ہمارے دل میں ان کے لیے رسپیکٹ ہے, پیار ہے, ہم ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں, اور بس دیٹس اٹ. آپ پتہ نہیں تو بہت پازیٹیو ہو کے جواب دیا ہے, آپ جو بڑھاس ہے نکال دیں آج. سیم از ود می. لیکن کوئی یہ ہے کہ جب کمپیریزن آ جاتا ہے, وہ لوگ ایک دم سے دشمنی پہ آ جاتے ہیں اس طرح کے, ایک دم سے ان سے بڑا ہمارا دشمنی کوئی نہیں ہے. تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا پڑتا ہے ایز اے پیٹریوٹ اور ایز اے پاکستانی کہ ہم پہلے پاکستان ہے ہماری پرائیورٹی, اس کے بعد انڈیا. اگر وہ جس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ محب وطن ہیں, اور ہم تو اپنے وطن کے لیے جان بھی دینے کے لیے قربان ہیں. تو قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں, جب وہ یہ کہ کیا پاکستان اور کیا ہم لوگ ہیں, تو پھر ہمیں بھی یہ ہے کہ ہمارا پاکستان سب سے پہلے, اس کے بعد انڈیا یا کوئی اور. میڈم زیادہ تر جو آپ ٹریول کرتی ہیں تو وہ ٹورسٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتی ہیں, یا کبھی پروگرام بنائے کہ یار باہر شفٹ ہوا جائے؟ نہیں, ہم کبھی بھی اپنا ملک چھوڑ کے, بلکہ میں اور لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو اپنا ملک ہے وہ اپنا ملک ہے, آپ تھوڑی کھا لیں. اس سلسلے میں بہت کہہ لیں کہ بہت زیادہ پوزیسو بھی ہوں ملک کے لیے. ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہم نے اتنا ملکوں نے دیا جتنا ملک. آپ باہر جا کے دیکھیں, آپ کو احساس ہوتا ہے انڈیا میں کہیں کہ ہمارا ملک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے, ہم کتنی آزادی سے یہاں گھومتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کبھی بھی سجیسٹ نہیں کروں گی, بلکہ میں دعا کرتی ہوں جو باہر بھی ہیں وہ واپس اپنے ملک آ جائیں. ہمارے ملک میں تھوڑی کھا لیں, لیکن جو ہمارے ملک میں ہے نا ویسی کہیں کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتی ہوں سلیوٹ ہے پاکستان کو, اور ہم پاکستانی, آئی ایم پراؤڈ آف کہ میں پاکستانی ہوں. اور میں یہ سب کو لیسن دوں گی کہ آپ لوگ بھی پاکستان کو میں رہیں, یہاں محنت کریں,
اور یہاں ہی اسی چیز کو اپنا مقدر یا ڈیسٹنی یا سمجھے باہر آپ کی نا رسپیکٹ ہے. آپ اکثر یوٹیوب پہ سنتے ہوں گے لوگوں کے کس قدر وہ ایگنی سے گزر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا کھا لیں, آپ لوگوں کی خدا نخواستہ فیملی میں کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, ٹائم پہ نہیں آ سکتے, ادھر ہی آپ آن کر کے ویڈیو کال دیکھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خدا حافظ. جن کے ساتھ آپ کھیلے پلے بڑے ہوئے, چھوٹی سی زندگی ہے, پاکستان کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں. مجھے یہ بتائیں اب تک جو سب سے زیادہ آپ کا سٹے رہا ہے وہ کس کنٹری میں رہا ہے اور کتنی دیر آپ وہاں پہ مطلب سٹے کیا آپ نے؟ سامنے دیکھیے. ہم نے سعودی عرب بھی کیا ہے, ہم نے انگلینڈ بھی کیا ہے, تھوڑے تھوڑے. اس کنٹری میں رہا ہے مطلب یعنی سعودی عربیہ, سعودیہ میرے فادر کی پوسٹنگ تھی انگلینڈ بھی سال 2 سال, اور سعودی عربیہ میں بھی اس طرح مطلب یہ اس کے لیے حج عمرے کے لیے بھی جاتے رہے, ویسے بھی رہتے رہے. تو پاکستان ہمارا اسٹے زیادہ رہا ہے. پاکستان کو ہم نے دیکھا ہے تھرو چمن بارڈر سے لے کے کراچی تک, ادھر سے مطلب ہم لوگوں نے صادق آباد تک, اور ادھر سے پنجاب میں لاہور تک, مطلب پورا پاکستان کہہ رہے ہیں زیادہ تر ہمارا مطلب یہاں پہ. بیسیکلی میرا پوچھنے کا آپ سے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سعودی عرب میں رہی ہیں تو نو ڈاؤٹ بہت سے کلچر کے لوگوں سے بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہوگی, انڈین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی. بحیثیت قوم کس طرح کا پایا آپ نے انڈینس کو جب آپ اوبویسلی ایک ہوتا ہے سنا سنایا, ایک ہوتا ہے لائیو انٹریکشن. جو انڈینس ہیں نا ویری سویلائزڈ, ساری ہمارے سمیت ہم لوگ کوئی ان سویلائزڈ نہیں ہیں, ہم بھی بہت سویلائزڈ ہیں, انڈینس بھی سویلائزڈ ہیں. سم ٹائمز مطلب اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے, کسی جگہ پہ تھوڑا سا کسی چیز پہ کلیش ہو گیا یا کنٹری کو لے کے بات ہوئی تو تھوڑے سے ہم ہو گئے ہائپر یا اس طرح. لیکن ایز اے مطلب پاکستانی ہم لوگ سب سے پہلے سویلائزڈ ہیں, انڈینس بھی سویلائزڈ ہیں. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں تھوڑا لٹریسی لیول زیادہ ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اب ہمارا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہت زیادہ اچھا ہو رہا ہے لٹریسی لیول, ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت زیادہ ہمارے اسکلڈ لوگ ہیں. میرے لیے تو پاکستانی ہے, مطلب یہ نہیں کہ وہاں میں کوئی پوزیسو ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. پاکستان کی چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ریلیٹیو ہیں کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, تو مطلب وہاں پہ جو سب سے پرائیورٹی ہے وہ پاکستانی فوڈز کی, رائس کی, ان چیزوں کی. آپ کو ان کے سارے اسٹورز کے اوپر پاکستانی چیزیں بھی نظر آئیں گی, انڈینس بھی آئیں گی. لیکن ویجیٹیرین کا بھی ٹرائی کیا فوڈ, ویجیٹیرین فوڈ جی 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 ہاں جی اچھا ہے. شاکاہاری, ہم لوگ شاکاہاری ہیں, وہ جو ہوتے ہیں جو نان ویج وہ لوگ وہ کرتے ہیں. لیکن اب تو ان کے تمام ریسٹورینٹس وغیرہ میں سب مکس چل رہا ہے. ہم لوگوں کا کھانا جو ہے پاکستانی کا وہ نو ویئر کہیں نہیں ہے اس کے ویسے جیسا. اگر میں ان کے فوڈ کی بات کروں, ہاں نو ڈاؤٹ پائے تو مطلب ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا بغیر پائے کے. آپ کا سوری آپ کا نام علی کیا ہے؟ رضا. علی رضا صاحب, ہمارا ان کی تھالیاں ہیں, ہمارے پائے ہیں, کھدے ہیں, چنے ہیں, اور ہماری جیسی چیزیں کہیں نہیں پائی جاتی. اور انڈینس ہمارے کھانے آ کے مرتے ہیں, دے لوڈ آور فوڈ. وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستانی کھانے ہیں نا ان کی تھالیوں میں وہ چیز نہیں ہے. زیادہ تر وہ شاکاہاری ہیں, وہ بھائی بھی ہنس رہے ہیں, شاکاہاری ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں, اور جو وہ پکاتے بھی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی. جو پاکستانی کھانے ہیں نا وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. چلیں پاکستان میں سکھ بھی پاکستان وہ آئے ہوئے تھے کرتارپور میں, اور ادھر بھی انہوں نے بہت ہی پسند کیے یہاں کے کھانے بھی, اور وہ بھی حالانکہ وہ ان کی اپنی اسپیسیفک فوڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کو نہاری اور وہ پیش کی گئی ہے تو انہوں نے بڑے شوق سے کھایا. انہوں نے بڑا, یہاں پہ آپ دیکھیں لبرٹی میں بھی بھر جاتا ہے لبرٹی جب مطلب وہ لوگ آئے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی فروٹ چاٹ کو, یہ گول گپے, دہی بڑے اور ان چیزوں کو مطلب بڑا خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی ہم لوگوں کا جو باربیکیو اور وہ چیزیں ہیں, بریانی, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو پاکستانی ہمارے کھانے بھی ان سے کم نہیں ہیں. لاسٹلی ایک دبئی میں تو ہمارے اور ان کے کھانے مکس ملتے ہیں, پوری حلوہ سارا کچھ. پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, بہت زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. پاکستانی ایسا ہوتا نہیں ہے, کرتے انڈینس بھی ہیں, کرتے سنگاپور میں بھی ہے, ہر جگہ کرائم ریٹ ہے. لیکن پاکستانیوں کو آئی ڈونٹ نو ڈیو ٹو جیلسی یا ڈیو ٹو آئی مین پتہ نہیں کس وجہ سے زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ ہم میں بھی تو ہوگی. ہاں کچھ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پاورٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, ہماری غربت ہے, تو پھر ہم کیا کریں بتائیں. وہاں جاتے ہیں کمائی کے لیے, وہاں کسی بھی کرائم میں ہمیں دھر لیا جاتا ہے کہ جی یہ تو پاکستانیوں نے کیا ہوگا. کیا بھی ہوتا ہے. دیکھیں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لیکن اگر کرتے وہ بھی ہیں, لیکن نام پاکستانیوں کا آ جاتا ہے. ہمارے ہاں غربت زیادہ ہے. آپ دبئی میں دیکھیں
میرے بہت سارے کولیگس ہیں جو دبئی گئے ہیں اور اس وقت بڑی لائم لائٹ میں ہیں اور بڑا اچھی اچھی سیٹس پہ سی اوز کی بینکرز اور اس طرح کے سیٹس پہ ہیں اور بڑا اچھا کریں. اور انڈینس کو اتنا زیادہ نہیں جتنا پاکستانی ہے باقی تعداد میں اگر ویسے دیکھیں جتنی پاکستان کی اس ٹائم آبادی ہے اس کی ریشو کیا نکلے گی اگر ہم ٹاپ میں میں نہیں کچھ کہہ سکتی لیکن جتنے ہمارے پروفیشنلز ہیں ڈاکٹرز انجینئرز وہ سارے پاکستانی. امریکہ میں دیکھ لیں, دبئی میں دیکھ لیں, سارے پاکستانی ہیں. سعودی عرب میں پاکستانی ہیں. آپ پاکستانیوں کو ہلکا نہ لیں. کبھی انڈیا جانے کا موقع ملا, جانا پسند کہ میں جاؤں, میرا دل ہے. کون سی سٹی دیکھنا پسند؟ میں بامبے دیکھنا چاہتی ہوں, دلی دیکھنا چاہتی ہوں, یہ ان کا کلکتہ دیکھنا چاہتی ہوں. مطلب میں جسٹ ان کی نا سویلائزیشن, ان کی ثقافت اور ان کو دیکھنا چاہتی ہوں. ہاؤ دے اسپینڈ دیئر, ہاؤ دے لیو, ان کے گھر, ان کا رہنے کا اسٹائل, ان کے مندر, ان کا کیا ہے. یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گناہ ہے. بالکل کسی کی ثقافت میں جا کے دیکھنا اور ان کو ڈگ آؤٹ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایز اے سبجیکٹ میں دیکھنا چاہتی ہوں اور بس. لیکن ڈر بھی لگتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. آپ وہاں پہ سیف نہیں ہیں. صحیح. آئی ایم اسکیئرڈ کہ میں وہاں پہ جاؤں تو میں وہاں کسی نہ کسی جگہ دھر لی جاؤں. ایسا ہوا ہے, ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جاتے اپنے ٹریولنگ کے لیے ہیں اور وہاں کسی نہ کسی اس میں دھر لیے جاتے ہیں. اسپیشلی ان کے ہندو انتہا پسند جے پی وہ والا گروپ, وہ لوگ کسی نہ کسی اس میں دھر لیے جاتے ہیں. جانے کی خواہش تو ہے لیکن وہاں پہ آپ سیکیور نہیں ہیں, آپ کو سیفٹی نہیں ہے اپنی لائف کا. وہ نہیں, ہاں ابراڈ آپ جائیں سعودی عرب یا دبئی یہاں تو آپ کو ہے, لیکن انڈیا میں آپ کو سیفٹی نہیں ہے, ڈر لگتا ہے جانے سے. کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گی میرے دیکھنے والے ویورز کو؟ میں لاسٹ میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیں سب کو مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. بی پاکستانی, اور پاکستان کو جب ہم خود عزت نہیں کریں گے نا, ہم خود کہیں گے کہ پاکستانی ایسے ہیں, پاکستانی پکڑے جاتے ہیں, چور ہیں. جب تک ہم خود ان کی عزت نہیں کرائیں گے پاکستان کی, کوئی بھی ان کی عزت نہیں. لاسٹ کوسچن, میرا لاسٹ کوسچن, مجھے یہ بتائیں کوئی ایک چیز جو وہاں پہ آپ کو لگتا ہے بہت لیک کرتے ہیں, بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لٹریسی ریٹ کس کی؟ پاکستانیوں کی. جی جی, پڑھائی پڑھا لکھا جیسے ہے, جیسے ابھی مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اسکولز میں آپ دیکھیں وہاں پہ نہیں ہے. ان کا پاکستان کا جو لیول ہے نا, ان کا بہت زیادہ ریٹ ہائی ہے انڈینس کا. ہمارا لٹریسی ریٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے ایز اے پاکستانی. پراؤڈ, ہر چیز پہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے. کیا چیز نہیں ہے پاکستان میں؟ ہر چیز پہ. سب سے زیادہ تو میں ایز اے مطلب اس چیز پہ پراؤڈ ہوں کہ میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے اور میں پاکستانی ہوں. پاکستان میں رہتی ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف پاکستان. پاکستان کی ہر چیز, پاکستان کے ناردرن ایریاز دیکھ لیں, پاکستان کے کھانے دیکھ لیں, پاکستان کے تہوار, پاکستان ہر چیز, کسی چیز کو بھی دیکھ لیں, پاکستان کا کوئی دنیا میں مقابلہ نہیں. ایک پوائنٹ انڈیا کا بھی لے لیتے ہیں, کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے ان کو بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی جیلسی, اپنی جو یہ کرودھ ہے نا, انتہا پسندی اور دشمنی, ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو ہو کے سوچیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں. کوئی ایک چیز ان کی جو واقعی آپ کو لگتا ہے یار یہ پراؤڈ مومنٹ ہے ان کے لیے؟ مجھے تو نہیں لگتا ان کے لیے کچھ بھی چیز پراؤڈ. آپ کو کوئی ایک پوائنٹ جو لگتا ہو کہ کوئی ایک چیز جس میں آپ کو لگتا ہو کہ انڈینز جو ہے ہمیں ان سے مطلب یہ چیز, مطلب وہ بڑی تیزی سے انہوں نے پروگریس بھی کی ہے. ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ آگے ہے, اور بڑے جو چیز اب کرتے ہیں بڑی محنت سے کرتے ہیں, اور مطلب بڑے ڈیپتھ میں جا کے اور بڑی اس کے اوپر محنت کر کے. اور اب اسپیشلی ان کی دیکھیں نا, ان کا انگلش جو ہے, ہم لوگ مار کھاتے ہیں انگلش پہ, فلوئنسی نہیں ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچہ بڑا فلوئنٹ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں, سب کر رہتے ہیں. سب سے زیادہ ہم لوگوں کا جو ہم لوگوں کی لیک کرتے ہیں نا, وہ انگلش پہ کرتے ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, لیکن بولنے میں وہ ان سے بہت. پاکستانی مسلم اور پاکستانی ہونے پہ مجھے اس لیے میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں. سب سے زیادہ جو ہم مرتے ہیں تو ہمیں عزت سے دفنایا جاتا ہے. میں آج کل پچھلے دنوں ان کا ایک چینل دیکھ رہی ہوں جہاں پہ ان کو ایک وہ ان کی کوئی ندی وغیرہ ہے, گنگا, وہاں پہ ان کو جلایا جاتا ہے. آپ لٹرلی یقین کریں وہاں پہ آدھی جلی ہوئی لاشیں ہیں. توبہ توبہ, دس از ویری ہارریبل سین کہ وہاں پہ ان کو آدھا گھی اور جو بھی ہے آئل کی وجہ سے مہنگا ہے تو آدھا جلایا جاتا ہے, آدھا ویسے ہی پھینکا جاتا ہے. اور ان کی ڈیڈ باڈیز کی اتنی بے حرمتی کی جاتی ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور کہتے ہیں چاروں طرف تعفن, بدبو, اور اکثر آدھی جلی لاشیں اس گنگا جمنا, کلکتہ کے وہ جو ہے گنگا جمنا, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ پوتر ہو گئے ہیں, ان کو بخشش مل گئی ہے. ایسا نہیں ہے.
ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے. آدھی کسی کے ٹانگ اوپر آ رہی ہوتی ہے سرفیس پہ, نہر گنگا جمنا جو دریا ہے یا جو بھی ہے, اس کے اوپر کسی کا سر آ رہا ہوتا ہے, کسی کا کچھ. اور یہ بڑا ہی شرمناک چیز ہے. ایک مرنے کے بعد بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ مر جائیں, مطلب مرنے کے بعد بھی چین نہ پایا. مے بی آئی ایم رانگ, میں نے صحیح نہیں سینٹینس پڑھا, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا بڑی بے حرمتی کی جاتی ہے. جیسے وہ مرنے کے بعد آدھی جلی ہوئی لاشیں اس کو اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں لکڑیوں پہ, اور کہتے ہیں تیل مہنگا ہے, گھی مہنگا ہے, جلایا بھی نہیں جاتا پورا. تو ہم لوگوں کو بڑی عزت سے اب ایک ہمیں اپنے وطن میں ایک قبر نصیب ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے 4 کوئی آ جاتے ہیں فاتحہ کے لیے, لیکن ادھر ایسا نہیں ہے. وہ چیز بڑی ہاربل ہے, اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی نہ جائے. مطلب انڈیا میں مطلب موت اللہ تعالیٰ دے تو مسلمانوں, اور میں یہ بڑی پراؤڈ فیل کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے, شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلم بنایا, اور نبی پاک کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے میں ہوں. آپ کی طرف آؤں گا, لاسٹ میسیج آپ کی طرف سے. اور میں نے آپ سے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو کبھی موقع ملا تو جانا پسند کریں گی کہاں, انڈیا؟ جی. نہیں, میرا تو کبھی فوڈ لور ہے؟ فوڈ لور ٹو سم ایکسٹینٹ, جو مل جاتا ہے کھا لیتی ہوں. اچھا, سادہ کس ڈش کو پسند کرتی ہیں؟ میں زیادہ تر تو میں بس پیزا پسند کرتی ہوں. ٹھیک ہے. پیزا مجھے اچھا لگتا ہے. فاسٹ فوڈ اتنی نہیں, بس پیزا. فاسٹ فوڈ میں پیزا اچھا لگتا ہے مجھے, یا پھر وہ باربیکیو میں جاتی ہوں میں. لیکن میں اتنی زیادہ فوڈ لور نہیں ہوں, مطلب جو جس ٹائم پہ بھوک لگی ہو جو بھی مل جائے میں کھا لیتی ہوں. کوئی ایک کنٹری جس کی وش ہو کہ میں نے دیکھنا ضرور ہے جا کے؟ ٹرکی. اوکے. ہاں, میں وہاں جانا, نیچرل بیوٹی بھی ٹرکی جانا چاہتی ہوں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آج گئے ہیں. ہاں جی, گئے ہیں وہاں پہ, کیونکہ وہاں وہ ہاف یورپ ہے اور ہاف مسلم ہے, تو دونوں وہاں پہ وہ ٹریڈیشنز اور وہ آپ کو مل جاتی ہیں. ثقافت اس کی مطلب یورپین بھی آپ کو اور مسلم بھی دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. اور وہاں پہ وہ مطلب جو سینری ہے, سین سنا ہے وہ, مطلب صبح کے وقت وہاں پہ فجر کے ٹائم پہ جو خوبصورتی ہوتی ہے, وہ بیلونز اور وہ جو وہ کیپیڈوشیا میں, اور ادھر میں آئی وش کہ میں مطلب جانے بھی, ابھی میں جا بھی رہی ہوں, پلان بھی کر رہی ہوں. بائی دا اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ آئی وزٹ ٹرکی. مجھے ٹرکی جانے کا بہت شوق ہے. اس کے بعد بالی آئر لینڈ. کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے؟ میں ہمیشہ میں بھی ان کی طرح یہی میسیج دوں گی کہ آپ اپنے ملک کی عزت کروائیں, اور ایسی حرکتیں چھوٹی چھوٹی نہ کریں جس سے باہر کے ممالک میں بھی آپ کی بے عزتی ہو. آپ لوگ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستانی, اور ماشاءاللہ بڑے محنتی بھی ہیں, لیکن اپنی چھوٹی سی غلطی یا شارٹ ٹائم میں سکسیس کے لیے کوئی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو پورے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں. آپ پلیز, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنی محنت کر کے باہر جاتے ہو, اور وہاں جا کے آپ اپنے پیرنٹس کا اور اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہو. اگر وہی آپ عزت کے ساتھ وہاں پہ محنت کرو تو آپ کے ملک کا نام بھی روشن ہوگا, آپ لوگوں کا بھی ہوگا. آپ کو انہیں تو پیزا پسند ہے, جاتے جاتے بتاتی جائیں. ابھی تو ماشاءاللہ کیا کھا رہی ہیں آپ؟ یہ پاپڑ آپ بھی کھائیں, لیکن میں بتاؤں, مجھے آپ میرا یہ ریکارڈ کیجیے گا. جی جی پلیز. میں بہت فوڈی ہوں. مجھے ٹکا ٹک, اوکے, مجھے جو ہے وہ گردے, چانپیں, کڑھائیاں دیسی گھی مکھن میں بنی ہوئی, اور جو ہے برین مسالہ, اور وہ جو لیاس کی دمبا کڑھائی ہے وہ, بریانی. اس کے علاوہ نہیں بریانی نہیں, گوشت کے آئٹم جو گوشت کے ہوتے ہیں, اور مٹن ٹکا, مٹن بوٹی, بس ایسی چیزیں. چانپیں ہر وقت مجھے ملتی رہے, اور میں ہر وقت, حالانکہ میں کڈنی کی پیشنٹ ہوں, مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے, لیکن میں کھاتی ہوں. ٹکا ٹک. پاؤ کبھی ٹرائی کیا آپ نے؟ کیا؟ وڑا پاؤ. نہیں, وہ کہاں ملتا ہے, وہ انڈین کرائم پٹرول میں. ہاں, ایک اور چیز, مجھے انڈیا بہت اچھا لگتا ہے کرائم پٹرول کی وجہ سے, کیونکہ وہ اکثر دیکھتی ہوں کرائم پٹرول, کرائم سیریز ان کی بہت اچھی ہے. تو میں وڑا پاؤ کہاں ملتا ہے مجھے بتائیں؟ ڈی ایچ اے میں سنا تھا میں نے کہ ڈی ایچ اے میں ایک اوپن ہوا ہے لاہور میں. تو اچھا, میں نے نہیں کھایا. آپ ضرور ٹرائی کریے گا. ضرور. تھینک یو ویری مچ.